ایک سوال یہ ہے کہ ایک امام نماز عید پڑھانے کے بعد دوسری نماز عید کا خطبہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ خطبہ جماعت کے تابع ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ دوسری جماعت میں شریک ہیں، جس نے وہاں امامت کی ہے وہی خطبہ دے دے، اور خطبہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ نہیں کہ لمبا چوڑا خطبہ پڑھا جائے، وہی قرآن کی چند آیتیں چند تکبیرات پڑھنی ہے جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جہاں عید کی نماز بشرائط ادا کی جا رہی ہو وہاں خطبہ بھی بآسانی ادا ہو سکتا ہے۔ عید کی نماز میں 12 زائد تکبیریں ہیں یا 6؟ تو اس سلسلے میں کئی روایتیں صحابہ سے منقول ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک زیادہ معتبر روایت سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس میں 6 تکبیروں کا اسی ترتیب کے ساتھ ذکر ہے جس کا ہم نے شروع میں عرض کیا تھا۔ لیکن دیگر صحابہ سے دیگر تکبیرات کی تعداد بھی منقول ہے، اسی لیے ہمارے فقہاء نے لکھا کہ اولا ہے کہ 6 تکبیریں ہوں۔ اگر کوئی زائد تکبیر کہہ دے تو نماز اس سے فاسد نہیں ہوتی ہے۔ ایک اہم سوال یہ آیا ہے کہ عید کی نماز میں اگر سجدہ سہو والی کوئی بات پائی جائے تو کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں سمجھنا چاہیے، خصوصاً آج کل کے حالات میں، کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر مجمع کثیر ہو اور کسی سجدہ سہو کی بات کی بنیاد پر اگر سجدہ سہو کیا جائے تو مجمع میں انتشار کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں موجب سجدہ سہو پائے جانے کے باوجود عیدگاہ میں یا بڑی مسجدوں میں سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا، بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی۔ لیکن آج کل کے ماحول میں جب 5-10 آدمی ہی نماز پڑھ رہے ہیں، مجمع کثیر نہیں ہے، اور کوئی فتنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے، انتشار کا بھی اندیشہ نہیں ہے، تو اگر اس میں کوئی موجب سجدہ سہو بات پائی گئی، مثلا تکبیریں چھوٹ گئیں یا اور کوئی بات پائی گئی، تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کی بھی صراحت فقہاء نے کی ہے کہ جہاں مجمع کثیر نہ ہو اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو حسب معمول سجدہ سہو کیا جائے گا۔ پوچھا ہے کہ عید کا خطبہ پڑھنا تو سنت ہے، لیکن سننے کا کیا حکم ہے؟ سننا واجب ہے، اگر بیٹھے رہے وہاں، اٹھ کر کے آ گئے تو کچھ نہیں۔ پوچھا ہے کہ ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز کم از کم کتنے سال کے حافظ لڑکے کے پیچھے ادا کر سکتے ہیں؟ کیا جمعہ و عید کی نماز بھی شامل ہے؟ 15 سال کا لڑکا ہو یا بالغ ہو چکا ہو 15 سال سے پہلے تو اس کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی۔ پوچھا ہے کہ عید کے دن عیدی لینے دینے کا شرعی کیا حکم ہے؟ کیا یہ حضور سے ثابت ہے؟ عیدی لین دین نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، اور نہ صراحتاً پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ البتہ بعض سلف صالحین میں، جیسے کہ حضرت حماد ابن ابی سلیمان، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ اپنے لوگوں کو عید کے دن یا عید کے بعد کچھ ہدیہ پیش کیا کرتے تھے۔ لیکن 2 باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے جن سے اگر نیت درست ہو تو انشاءاللہ اس عمل کا استحباب ثابت ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے
ہدیہ دینے کا حکم دیا ہے، اور ہدیہ دینے سے محبت میں اضافے کی بات بھی فرمائی ہے۔ اس لیے بطور ہدیہ اگر اپنے لوگوں کو عیدی دی جائے ہدیے کی سنت کی نیت سے تو انشاءاللہ اس سے ثواب کی امید ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی مومن کے دل کو خوش کرنا یہ مستقل ایک موجب اجر و ثواب بات ہے، اور عید کے دن خوشی کا اظہار یہ مطلوب ہے۔ اس لیے بچوں کا دل خوش ہو، رشتہ داروں کا دل خوش ہو، پڑوسیوں کا دل خوش ہو، آنے جانے والوں کا دل خوش ہو، اس نیت سے اگر عید دی جائے تو اس سے منع نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسا دینا بہتر اور افضل ہوگا۔ اسی طرح عید کی مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے، اس بارے میں بھی سوال کیا گیا تھا۔ چونکہ عید خوشی کا موقع ہے اس لیے عید کی مبارکباد دینے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔